بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ میں مصطفیٰ نامی ایک کردار ایسا بھی تھا جس نے عثمانی سلطانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ خود کو سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا بتا کر ترکوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم اور تیمور کے درمیان انگورا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب بایزید یلدرم عیسائی علاقوں کی فتح میں مصروف تھا، لیکن کیسر روم کے بھڑکانے پر دوسرے مسلمان بادشاہ تیمور نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ انگورا کی جنگ میں بایزید یلدرم کو شکست ہوئی اور اس کا ایک بیٹا جس کا نام مصطفیٰ تھا مارا گیا، لیکن میدان جنگ میں اس کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تیمور نے مصطفیٰ کی لاش کی تلاشی کروائی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش نہ ملنے کی وجہ سے مصطفیٰ کی موت کو ہمیشہ ہی مشکوک سمجھا گیا۔ تیمور سے شکست کے بعد جب بایزید یلدرم کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ آخرکار اس کا چھوٹا بیٹا محمد خان تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی عیسائی ریاستوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور ملک میں تعلیم و ترقی پر زور دیا۔ جب سلطان محمد خان اول کے دور حکومت کا آخری وقت چل رہا تھا، تبھی ایک شخص نے ایشیائی کوچک میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں مصطفیٰ ابن بایزید یلدرم ہوں۔ وہ شکل و صورت میں بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھا، اس لیے بہت سے ترکوں نے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا اور سمرنا کے عامل جنید اور صوبادار ولیشیا نے اس کے اس دعوے کی اس لیے اور بھی تصدیق کی کہ وہ محمد خان سے خوش نہ تھے۔ چنانچہ مصطفیٰ ان صوباداروں کی امداد سے گیلی پولی میں پہنچ کر تسلی کے قریب علاقے پر قابض ہو گیا۔ سلطان محمد خان اس خبر کو سنتے ہی فوراً فوج لے کر مقابلے پر پہنچا اور سالونیکا کے قریب ایک سخت لڑائی کے بعد اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ مصطفیٰ شکست کھا کر قسطنطنیہ پہنچ گیا اور کیسر روم سے پناہ لے لی۔ محمد خان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنا باغی واپس لینے کے لیے کیسر کو خط لکھا، لیکن کیسر نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور انتہائی شاطرانہ جواب دیا۔ کیسر نے کہا کہ وہ مصطفیٰ کو اپنے پاس ہی قید اور نظر بند رکھے گا، بشرط یہ کہ محمد خان اس کے نان و نفقہ اور اخراجات کے معاوضے میں ایک رقم بھجواتا رہے۔ چونکہ ان دنوں مسلسل بغاوتوں سے سلطان محمد خان زیادہ فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے اس نے کیسر کی بات کو منظور کر لیا اور مصطفیٰ باغی کے قید و بند اور قید و نظر بند رکھنے کے معاوضے میں ایک مناسب رقم بھجوانا بھی منظور کر لی۔ سلطان محمد خان اول کا انتقال 47 برس کی عمر میں ہوا، جس کے بعد اس کا بیٹا مراد خان ثانی عثمانی سلطنت کا سلطان بنا۔ اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد قسطنطنیہ کے بادشاہ نے باغی مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا اور اس بات کا اقرار نامہ لکھوایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک ہو گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے قیصر قسطنطنیہ کے سپرد کروں گا اور ہمیشہ قیصر کا وفادار رہوں گا۔ اس کے بعد قیصر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کرا کر سب کو سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے میں اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد خان کے خلاف ملک پر قبضہ کرے۔ چونکہ یہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد خان کا بھائی اور بایزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا اور اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تکذیب میں ترک متردد تھے، لہٰذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے آ ملے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے شہروں پر شہر فتح کرنے شروع کر دیے۔ مراد خان نے جو فوج اس کے مقابلے کے لیے بھیجی، اس کا اکثر حصہ مصطفیٰ سے آ ملا اور باقی شکست کھا کر بھاگ آیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے اپنے سپہ سالار جس کا نام بایزید پاشا تھا، اس کو اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن مارکہ جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور مراد کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ اس فتح کے بعد مصطفیٰ کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے تمام ایشیائی کوچک پر قابض ہو جاؤں، کیونکہ یورپی علاقے میں اس کو توقع تھی کہ کیسر قسطنطنیہ اور مغربی حدود کے عیسائی سلاطین سے مجھ کو مراد خان کے خلاف ضروری امداد ملے گی اور ایشیا پر قابض ہونے کے بعد یورپی علاقے سے مراد خان کا بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے آبنائے کو عبور کر کے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ایشیائی کوچک میں تاخت و تاراج کرے۔ مراد خان ثانی نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تعامل کرنا مناسب نہ سمجھ کر بذات خود مصطفیٰ کا تعاقب کرنا ضروری سمجھا اور فوراً ایشیائی کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ مراد خان کے میدان جنگ میں آتے ہی ترک سپاہی جن کو اس عرصے میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ اور افتراء کا یقین ہو گیا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی حالت نازک دیکھ کر ایشیائی کوچک سے بھاگ
भागा और गैलीपोली में आकर ठिसली वगैरह पर काबिज हो गया। मुराद खान भी उसके पीछे गैलीपोली पहुंचा। यहाँ एक मार्के में उसको शिकस्त फाश देकर उसकी ताकत का खात्मा कर दिया। मुस्तफा यहाँ से एड्रियानोपल की तरफ भागा ताकि दारुसल्तनत पर काबिज हो जाए, मगर एड्रियानोपल में वो गिरफ्तार कर दिया गया और शहर के एक बुर्ज में फांसी पर लटकाकर उसका खात्मा कर